السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات اور سلیمان علیہ السلام کا بڑا ایک ربط ہے جو قرآن و حدیث میں واقعات کی صورت میں موجود ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات جو تھے وہ کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ بڑے سے بڑا سرکش جن ان کے تابع ہو جایا کرتا تھا، اور اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کے خلاف کوئی حرکت کر سکے، آپ کی مرضی کے خلاف جا سکے۔ اچھا، اب واقعہ یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اپنے بیت سے، یعنی اپنے عصا سے، اپنے ڈنڈے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کے انتقال کو کئی دن گزر گئے۔ جناتوں کے اوپر ان کا اتنا رعب تھا کہ جناتوں کو یہ محسوس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو جن کاموں میں لگایا تھا تو جنات ان کاموں میں سلیمان علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے لگے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد جناتوں کو یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جناتوں کو بڑی خفت محسوس ہوئی، اور یعنی جسے کہا جائے ان کو یہ محسوس ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جناتوں کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو جنات اپنی خفت اور اپنے ہلکے پن کو مٹانے کے لیے میدان میں اترے، اور انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے کچھ کتابیں دبا دیں، جن کتابوں کے اندر جادو، ٹونا وغیرہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جب کرسی کو، یعنی جہاں رکھی ہوئی تھی، اس کو ہٹایا گیا یا آگے پیچھے کیا گیا، تو جناتوں نے وہ کتابیں کھودی اور نکال لی، اور پبلک میں جا کر یہ کہا کہ دیکھو، سلیمان جو ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے یا تم لوگوں کے اوپر جو حکومت کرتے تھے، وہ حکومت ان کی اس جادو ٹونے کی وجہ سے تھی، اور اس جادو ٹونے کے بل پر وہ حکومت کرتے تھے، اس میجک کے بل پر وہ تمہارے اوپر حکومت کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ جادو کرنا سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہودی اس کو سنت سمجھ کر اپنی آگے آنے والی زندگی میں لگاتار جادو سیکھنے کو ایک نیک کام سمجھتے رہے، اور جادو سیکھتے رہے کہ یہ ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ باقاعدہ اشارہ کیا کہ دیکھیے، یہ بات واضح ہے اور صاف ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، نہ وہ جادوگر تھے، نہ وہ جادو ٹونا کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ طاقت ملی ہوئی تھی۔ الغرض، سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یہ جو بات پھیلائی گئی تھی، وہ بات یعنی جسے کہا جائے ایک جھوٹ تھی، ایک افواہ تھی، ایک غلط بات تھی، ایک ریومر تھی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔